حافظ حبیب الرحمان صاحب، میں آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن کے کچھ مخصوص اعمال. ایک تو مجھے قرآن مجید کے نزول اور تنزیل کے حوالے سے جو یہ فرق ہے نا یہ بیان کیجئے، اور دوسرا جمعۃ الوداع اور 27ویں رمضان کے حوالے سے جو اعمال ہیں، آج کی عبادات ہیں، ان کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا کہ نزول قرآن اور جس طرح آپ سب نے بات کی، دونوں پہ ہی دل آتا ہے. نزول سمجھ آئے تو اس کی ویلیو بھی سمجھ آ جاتی ہے، پھر اس پہ عمل کو بھی دل کرتا ہے. جی اس طرح یہ سما نیوز ہے، ہم نیوز چینل سے تو بڑا فرق ہوگا نا، یہاں بیٹھنا سننا، اس کو واچ کرنا. جی ایسے ہی کتابیں بڑی ہیں جو پھر اللہ کی کتاب، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین، اور رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اس کی جو فضیلت اور اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے خاص ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیے. وہ سمجھ جانے سے ہی بندے کی نا نفاذ اسلام کی طرف دل کرتا ہے. جی یہ اکٹھی آئی ہوتی نا ایک دفعہ تو بندہ کہتا ہے یار ایک چیز پہنچ گئی. وہ لمحے وہ کہتے ہیں نا شان نزول ہے. بالکل، سارا وہ نزول ہی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایک لمحہ 23 سال کا وہ نزول میں شامل ہو گیا تھا. اگر ایک ہی لمحے آتا تو لوگ کہتے ہیں وہ زندگی تھی، پڑھ لیں بس ایک دن ہے. تو بہرحال یہ شان نزول بھی بڑا قیمتی ایک ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف بھی بڑے پائے جاتے ہیں. لوگ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، مستشرقین جو ہیں وہ کہتے ہیں، ابھی تک کہتے ہیں کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا، وہ ہمارے بڑوں پہ کیوں نہیں آیا. بہرحال اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ہے صحیح کہ نزول قرآن اللہ نے عربی میں ہی، جس طرح بھائی کا بھی سوال تھا کہ عربی میں ہی پڑھنا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عربی میں ہی اترا. قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے عربی میں نازل کیا. تو بہرحال یہ نزول قرآن ہے. دوسرا جو لیلۃ القدر کی بات ہے اور اس میں جو خاص دن، اس سے پہلے میں یہ ساتھ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ لوح قرآنی سے جو ہے وہ زمین و آسمان پر جو اتارا گیا قرآن، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، بالکل وہ تو ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بیت العزت کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ بیت العزت کیا ہے؟ یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے آسمان دنیا پر جو اتارا نا قرآن، یعنی وہ اللہ نے ایک ہی لمحے میں اتار دیا تھا. لوح محفوظ سے اللہ نے جمع جتنا، کیونکہ رب نے قیامت تک ہر چیز کو لکھ دیا تھا. صحیح یہ ہے، یہ قرآن ہے. یہ قرآن میں آتا ہے کذالک نثبت بہ فؤادک ورتل اللہ ترتیلا. ہم نے قرآن کو بتدریج اس لیے اتارا کہ آپ کا دل، یعنی آپ مضبوط ہو جائیں ہر موقع پر ہر چیز، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ایک ہی وقت میں آتا تو شاید سپیڈ لگانی پڑ جاتی، لوگ سمجھتے ہیں اسے ابھی ختم کرنا ہے. کبھی سورۃ مدثر اتری، کبھی وہ اقرا یعنی غار ہیرا میں. تو بہرحال یہ قرآن اس طرح اترا ہے، اور یہ بیت العزت، یہ ساری چیزیں یہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اور یہ وہ اللہ نے رکھا ہے. جبرائیل السلام لے کر آتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے لوح محفوظ سے جب زمین و آسمان دنیا میں اترا. تو یہ جو چیزیں ہیں نزول قرآن پر، یہ بڑی قیمتی ہیں. اس پر بڑا لمبا موضوع ہے، وہ دریاب بھائی اور حافظ صاحب نے جس طرح بتلایا ہے کہ اس ٹاپک میں ہم جائیں نا تو لوگ اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی پھر ہم ایک الگ سے ٹاپک رکھیں گے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام صوبیہ ہے، میں سوات سے ہوں. جی لیلۃ القدر کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی ڈسکشن تھی کچھ دن پہلے، اس حوالے سے میں ایک فیڈ بیک دینا چاہوں گی ذریعہ سر کو، پھر میں سوال کی طرف آتی ہوں. جی ذریعہ سر، مجھے ایسا لگا کہ آپ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف آڈینس کو ایڈریس کر رہے تھے جب آپ نے کہا کہ وہ بندہ لیلۃ القدر یا فارگیونیس کو ڈیزرو نہیں کرتا جو اقامت دین کے پرپس کے اوپر ایکٹیو نہیں ہے. آپ کے آڈینس وہ لوگ تھے جن کے پاس پرپس کی سینس ہے اور جن کو قرآن کے پرپس قائم ہے، جبکہ باقی گیسٹ ان آڈینس کو مخاطب کر رہے تھے جو کہ بیسکس کے اوپر اپنی لائف گزار رہے ہیں، which kind of created a conflict. لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہم قرآن کا میسج اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور اس کے بعد بھی ہم پرفارمنس شو نہیں کرتے تو نہ تو ہم لیلۃ القدر کو ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہی فرگیونیس کو. اسی سے ریلیٹڈ میں کوشچن کروں گی کہ رمضان میں جو ارجنسی کی فیلنگ ہوتی ہے ہمارے اندر کہ قرآن کی مقصد کے اوپر ہم نے پرفارم کرنا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس ارجنسی کو سال بھر کیسے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اس کنسسٹنسی کو. آپ کا جی ذرا آپ صاحب. اچھا، پہلی بات تو مجھے ان کی صحیح سے سنائی دی کہ جو انہوں نے توضیح کی اپنے نقطہ نظر کی. دوسرا اینڈ میں کوئی سوال تھا ان کا، وہ پلیز ریپیٹ کر دیجیے گا. اینڈ پہ انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ جو ارجنسی ہمیں رمضان میں محسوس ہوتی ہے اقامت دین کے حوالے سے یا قرآن کو نافذ کرنے کے حوالے سے، وہ سال بھر اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا جی، سال بھر کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو جس پوائنٹ پہ بیٹا آپ کا نقطہ نظر مجھ سے آپ نے یہاں کیا، میں نے پہلے دن سے اس سما ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ہی بات کی ہے، اور میں اسی پہ قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے اوپر اپنے پاس بلائے، اور وہ یہ ہے کہ
عام آڈینس ہو یعنی عوام الناس ہو یا خاص لوگ ہوں، دو کیٹیگریز میں انسانوں کو تقسیم کریں اگر ہم، وہ خواص، وہ خاص لوگ جن کے اوپر قرآن پاک کی تعبیر بھی خاص رموز بیان کرتی ہے، اور عوام الناس جو عام طور پہ قرآن پاک کی آڈینس ہے، ان دونوں کے لیے بیٹے جو میں نام بھول گیا ہوں آپ کے سوال جنہوں نے کیا تھا، تو وہ یہ دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ پورے کے پورے قرآن دین میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا جو بیسک مضمون ہے وہ ہے ہی اقامت دین کا۔ دنیا میں بیش بہا مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، دین جو ہے وہ قرآن پاک کے مطابق اسلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسلام کے قیام کی گفتگو کرتے ہیں کہ اب انصاف پر مبنی، انصاف کی بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم، نظام جو ہے اس کو قائم کر دیا جائے۔ ایک کے بعد ایک نبی جو ہیں وہ آ کے علیہ السلام یہی سسٹم برقرار کرتے ہیں جس کو دین کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کے مقام پر کہا آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے، یہ بات ضروری ہے، اس کو ذرا ڈیرے غور رکھیے گا کہ آقا علیہ السلام سے پہلے کے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ جملہ نہیں بول سکے، کیونکہ وہ اس پروسیس کا حصہ تھے جس میں قرآن پاک کا اور سسٹم کا نزول ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کے اوپر یہ سسٹم ختم ہوا اور انہوں نے کہا کہ آج سسٹم کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب اس کو قائم کر دیا جائے اور اس کو فروغ دیا جائے پوری دنیا میں۔ ہم نے وہ نہیں کیا، نہ ہم اس پہ زور دے رہے ہیں۔ تو میں آج بھی یہی بات کروں گا کہ اقامت دین کے بعد ہی مسنون عبادات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ 27ویں پہ کیا عبادت کرنی ہے، تو جمعۃ الوداع پہ کیا کرنی ہے، تو لیلۃ القدر پہ کیا کرنی ہے۔ یہ تب کرنی ہے جب اقامت دین ہو جائے گا، اس سے پہلے تک صرف اور صرف اقامت دین کے اوپر زندگی۔ بہت ضروری نقطہ کہ اقامت دین کے بعد جو ہے یہ مسنون چیزیں اور عبادات کا ذکر ہونا چاہیے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہارون صاحب میں چاہوں گی کہ آج کے دن کی مناسبت سے اور اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، دین کو قائم کرنے کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ پورا کا پورا دین ہمارے اوپر نازل ہو جائے، اور بیسیکلی یہ جو رمضان کی پریکٹس ہے یا شب قدر کی پریکٹس ہے اور حج عبادات جو مختلف آتی ہیں، یہ ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، اور کورس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز ہماری پوری لائف کا حصہ بن جائے۔ اقامت دین، یہ روزے کی جو پریکٹس ہے، یہ روزہ صرف ایک ماہ کا نہیں ہے بلکہ یہ روزہ ہے پورے ماہ کو ہم نے سیکھنا ہے اور پورا سال چلانا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں چلانا ہے۔ روزہ بیسیکلی روکنا ہے اپنے آپ کو مختلف برائیوں سے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم کریں۔ اور جو بات آپ نے شب قدر کی ہے، شب قدر صحابہ کرام آرزو کرتے تھے کہ ہمیں بھی وہ ہزار سال جو پرانی امتوں کو وقت ملا ہے، عمریں ملی ہیں، تاکہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں۔ تو اللہ پاک نے شب قدر کی شکل میں وہ رات دی کہ ایک رات میں ہم 1000 مہینوں کی عبادت پا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے شب قدر کا دن اناؤنس کرنے کے لیے کہ اس رات کو ہے۔ راستے میں 2 صحابہ کرام، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جس وجہ سے شب قدر کو چھپا دیا گیا اور صرف یہ عیاں کر دیا گیا کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اس کا بھی ایک بینیفٹ ہے کہ اس رات جتنی بھی طاق راتیں ہیں ہم اس میں خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کریں، اور یہ شب قدر یہ میسج بھی دیتی ہے اقامت دین کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ ہم ہر رات کو شب قدر سمجھیں اور ہر رات میں اتنی عبادت یکسوئی کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور دینی معاملات کا فروغ کریں۔ یہ دن جو ہے وہ ایک تجدید عہد کے حوالے سے ہی ہوتا ہے کہ ہم اقامت دین پر قائم رہیں گے۔ حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بہت مشکل ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو کیا مشکل ہے؟ جو ایمان والے ہیں تو وہ تو سب سے شدت سے محبت اللہ سے کرتے ہیں، تو نہ کریں محبت پھر جس کا دل کرتا ہے رمضان کے بعد۔ تو پھر وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، پھر جو آپ کی کھڑکی سے آسمان کی سورج کی کرنوں کے ذرات آتے ہیں نا، اللہ آپ کے اعمال کو ویسے اڑا دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تنزیلا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور پوری طرح فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ تو مشکل تو نہیں ہے، مشکل ہم نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کے بعد اگر ہم نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، کسی کا غصہ برداشت کر گئے، تو شاید ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور شاید ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اقامت اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، قائم رہ جائیں اللہ کے ساتھ محبت پہ۔ اللہ نے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، جڑ جائیں اللہ کے ساتھ۔ مشکل ہماری طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا ہر کچھ عبادت بنا دیا ہے، ہم کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں گے تو نہ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب بھی دیں گے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم۔ اس لیے یہ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، یہ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد مجھے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ کلمے کے بعد ہی آپ سے اصل پوچھا جانا ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، آپ اللہ کی حدود میں آ گئے، تو کیا اس کے بعد جب آپ اللہ نے کہہ دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ کیسی محبت ہوگی کہ ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف چوری ہے، ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف غیبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اپنے تمام جو آپ کے تابع لوگ ہیں، جو آپ کے محتاط ہیں، ان کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے اگر کسی کو شک ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر یوم حشر ان تمام اختلافات کا فیصلہ خود فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو اس میں سمجھ آنے میں دیر ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے سمجھ عطا فرما، مجھے شعور عطا فرما کہ میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں، میں تیری محبت میں ایسا گرفتار ہو جاؤں۔ مجھے بتائیں بٹ صاحب، اگر مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے یا مجھے کسی سے ڈر ہے، تو میں اگر جا کے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لوں، اس کے پاؤں پکڑ جاؤں، تو کہاں گیا میرا ایمان؟ مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ حبیب الرحمان صاحب، حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آئدر بلیک آئدر وائٹ، دیر از نو گرے ایریا، کیا کہیں گے آپ آخر میں؟ نقطہ بتاؤں گا سامعین کو، میں بالکل مختصر بات ہی کروں گا، اس میں ایک نقطہ ہی ہے، وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پہلے لوگوں کو نا اللہ نے بڑی عمریں دی تھی، 300 سال، 400 سال، نوح علیہ السلام کی 950 سال صرف دعوت۔ اس امت کی عمر 60 سال، اس میں سے بھی بچپنا بڑھاپا نکال دیں 40-45 سال۔ اللہ نے پھر میرے نبی کو یہ اعزاز دیا لیلۃ القدر دے کر، فرمایا کہ یہ کم عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی امت، وہ تو سالوں سال اللہ کو پکارتے رہے، یہ کچھ سال اللہ نے وہ کہہ دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کو آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں، 83 سال بنتے ہیں ایک رات کے، اور اگر انسان 45 سال بھی پاتا ہے اپنی جوانی میں تو یہ 317 سے زیادہ سال، یعنی 3 صدیوں سے زیادہ عبادت اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ساری بات حافظ صاحب نے جو کی ہے وہ تو بنیادی نقطہ ہے نا کہ اگر اللہ کو پانا ہے اور اللہ کے خلاف بھی جانا ہے تو پھر یہ اللہ کو نہیں ماننے والی بات، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی پڑے گی۔ یہ رمضان کا پورا خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ حافظ حبیب الرحمان صاحب، حافظ عمران صاحب آپ کا بھی، اور ہارون ثانی صاحب آپ کا بھی۔